اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت مالیگاؤں شہر سے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ اس خبر کو ہم لگا چکے ہیں، لیکن یہ لوگ کافی محنت کر رہے ہیں۔ ایک اسکیم کے تحت، اگنی پتھ اسکیم کو لے کر فوج میں بھرتی کے لیے مالیگاؤں کے بچے، مالیگاؤں کے طلباء زبردست انداز میں محنت کر رہے ہیں۔ ملک کی خدمت کا، ملک کی سیوا کا جذبہ لے کر برسات میں بھی شہر کی خستہ حال سڑکوں پر مالیگاؤں کے طلباء نے دوڑ لگائی۔ فوج بھرتی کی دوڑ میں وقت مقررہ پر پہنچنے والوں کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ یہ بچے تیاری کر رہے ہیں۔ کیپٹن یونس خان اور 4 ریٹائرڈ سبکدوش فوجیوں نے طلباء کا جوش بڑھایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی حکومت کی جو اگنی پتھ اسکیم ہے، اس کو لے کر اختلافات بھی ہے۔ کانگریس اور اپوزیشن پارٹیاں اس کا زبردست وروध کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ مسلم سنستھاؤں کا یہ ماننا ہے کہ بھیا اگنی پتھ اسکیم کے تحت کم از کم نوکری مسلمان بچوں کو مل جائے گی، اور ملک کی سیوا کا جذبہ ہے تو موقع بھی مل جائے گا، تو اگنی پتھ اسکیم کا مسلم بچے فائدہ اٹھائے۔ تو خیر، مخالفت کے درمیان بھی بہت ساری اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ مخالفت کے بعد بھی 8 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے انڈین ایئر فورس کا فارم بھرا ہے۔ لاکھوں نوجوان ملک کی خدمت کے جذبے کے تحت انڈین آرمی و نیوی کے لیے رجسٹریشن کر رہے ہیں، جس کی آخری تاریخ 30 جولائی 2022 ہے۔ اسی کو لے کر مالیگاؤں ڈیولپمنٹ فرنٹ کے زیر اہتمام بنائے گئے سبکدوش فوجی جوان یونس خان کے زیر نگرانی جاری مالیگاؤں اگنی ویر ٹریننگ کیمپ کے 50 اسٹوڈنٹس نے 10 کلومیٹر بارش میں دوڑ کر ریکارڈ بنایا اور فوج میں بھرتی ہونے کے جذبے و جنون کو پیش کیا، جس کے بعد باقاعدہ ہل اسٹیشن پر پہنچ کر مالیگاؤں ڈیولپمنٹ فرنٹ کی جانب سے ان بچوں کا زوردار انداز میں ستکار و سمان بھی کیا گیا۔ اس موقع پر کیپٹن یونس خان نے بڑی بات کہتے ہوئے یہ کہی کہ یاد رکھو، فوج میں ہندو مسلم نہیں، بلکہ فوج بھرتی کی دوڑ میں وقت مقررہ پر پہنچنے والوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ انہوں نے طلباء اور اساتذہ اور سرپرست حضرات سے گزارش کی کہ فوج بھرتی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر ذمہ داران میں احتشام بیکری والا، اعجاز شاہین، عمران راشد، احسن انصاری، حبیب الرحمان، وسیم موسیٰ اور دیگر ممبران پروگرام کے اخیر تک موجود رہے۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں شہر کی ایک دوسری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سنا نیوز کے شکریہ کے ساتھ، اور گزشتہ کل سنا نیوز کے حاجی صاحب اور اردو ٹائمز کے جناب عابد صاحب دھولیا سے کل ہماری اس یوں سمجھے کہ اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مالیگاؤں شہر کے لیے یہ انتہائی فخر کا مقام ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ تعلیمی فیلڈ کے شہسوار اور اپنی سماجی و تعلیمی خدمات کے عوض اب تک
सैकड़ों कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल करने वाले सिटीज़न कैंपस मालेगांव के रूह रवा और चेयरमैन मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब को ब्रिटिश नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी अमेरिका से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री तफवीज़ की गई है। जमीयत उलमा जलगांव की जानिब से और वायरल न्यूज़ लाइव और साप्ताहिक हिंदी नदवी टाइम्स की जानिब से मैं भी डॉक्टर साहब को दिल के गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और यकीनन ये अहलियान मालेगांव और पूरे खानदेश के लिए भी कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि फ़ख्र की और एम्बेसात की एक बात है। नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त मालेगांव से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने बताया कि गुज़िश्ता कल इतवार को जो आयत करीमा का ख़त्म और एक दुआया मजलिस मुनक़िद की गई थी जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के ज़ेर एहतमाम, और इस दुआया मजलिस और आयत करीमा का ख़त्म मकसद भी आपको बयान किया गया था कि 12 नवंबर बंद के महरूसीन के लिए बाकायदा आयत करीमा का विरद होगा और दुआया मजलिस होगी। ऐसे ही अहलियाने मालेगांव का जो कारोबार है पावरलूम का, ये भी काफ़ी मंदी और नुकसान का शिकार है, तो इसके लिए भी दुआ होगी, जिसकी खबरें आ रही है कि बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोगों ने इस मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि अगर हालात नासाजगार हो तो हर कोई शख्स अपनी इस्लाह करें। दुआया मजलिस से मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने इस्लाही खिताब करते हुए ये भी कहा कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। हालात का आना इसलिए है कि बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, और फिर बाकायदा जो कुछ भी 12 नवंबर का हुआ था इस पर भी तफसीली रोशनी डाली और उन महरूसीन की रिहाई के लिए बाकायदा आयत करीमा का विरद भी हुआ और दुआ भी हुई और लोगों को इस्तिग़फ़ार की नसीहत की गई। सदका व खैरात बलाओं को टालते हैं, इसकी भी नसीहत की गई। अहलियान शहर ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान में मौलाना आसिफ शाबान, ऐसे ही कारी अखलाक जमाली और तकरीबन यूँ समझिए कि हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब, ये तमाम ही हज़रात और उलमा किराम की बड़ी कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद रही। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट नासिक की बड़ी खबर पर। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नासिक से कि नासिक महानगर पालिका का जो सातवीं और पंचवर्षीय चुनाव हैं, इसके लिए इस चुनाव के लिए तकरीबन 44 प्रभागों में 133 नगर सेवकों का चयन किया जाएगा। और खबरें ये भी आ रही है कि अब आने वाले प्रवर्ग की 104 सीटों में से 36 स्थानों पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए 26 जुलाई को ओबीसी आरक्षण का ड्रॉ किया जाएगा। यानी पिछड़ा तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग के लिए आरक्षण ड्रॉ 29 को होगा। आइए नाज़रीन, नासिक की एक दूसरी बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि एक लहरे में महावितरण यानी बिजली कंपनी महावितरण के नासिक, मालेगांव और धूलिया मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे और एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें डांगे साहब ने खुलकर ये बात कही कि बकाया बिजली बिल न देने वाले जितने भी ग्राहक हैं उनकी बिजली काट दी जाए। यानी इस बैठक में बिजली बिल अदा न करने वाले, बकाया बिजली बिल अदा न करने वाले ग्राहकों के साथ सख्ती से निपटा जाए, वक्त पड़े ज़रूरत पड़े तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाए, ऐसे आदेश भी डांगे साहब ने दिए हैं। आइए बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया ज़िला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। इस वक्त धूलिया शहर से हमारे नुमाइंदा यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर, उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी के ज़ेर एहतमाम ज़िला धुलिया की तमाम यूनिट्स के अराकीन
जमीयत की तरबियती नशिस्त का इनेकाद 23 जुलाई 2022 बरोज़ सनीचर को शहर के 100 फिटी रोड पर वाक़ शालीमार हॉल में किया गया। ज़िला सदर अलहाज हाफिज हिफ्ज़ुर रहमान इब्न मौलाना अबुल आस साहब ने इस जलसे की इस इजलास की सदारत फरमाई। मौलवी असगर जबील साहब ने तिलावत कलामुल्लाह पाक से नशिस्त का आगाज़ फरमाया और तिलावत के बाद मुफ्ती खालिद साहब ने इंतहाई शीरी आवाज़ में नात पाक का नजराना पेश किया। तहरीक सदारत ज़िला सेक्रेटरी मौलाना शकील कासमी साहब ने पेश की। मौलवी मुबीन मिल्ली साहब ने नशिस्त के अगराज़ व मकासिद बयान फरमाए और जनरल सेक्रेटरी अलहाज मुश्ताक सूफ़ी साहब ने अपने मखसूस अंदाज में धूलिया जमीयत की कारगुजारी बयान फरमाई और नायब सदर अलहाज शव्वाल अमीन अंसारी साहब ने मुख्तसर और जामी अंदाज में कीमती बातें बयान की और इस जलसे की शानदार निजामत अयाज अहमद साहब ने फरमाई। मैं आपको बता दूं कि इस जलसे में मुकर्रर खुसूसी मेहमान खुसूसी के तौर पर और मुरब्बी के तौर पर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अरशद बदनी महाराष्ट्र हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी खुद तशरीफ़ लाए थे। मौलाना ने जमीयत की तारीख़, कुर्बानियाँ और मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर बहुत ही बेहतर अंदाज में अराकीन की तरबियत फरमाई और काम करने के अंदाज को मुफस्सल बयान फरमाया। धूलिया से एक दूसरी बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, धूलिया MIDC के इलाके में एक चोरी की लोखंडी पाइप जो होते हैं, लोखंड के जो पाइप होते हैं, लोहे के जो पाइप होते हैं, तकरीबन 55 या 56 हज़ार के पाइप चोरी गए थे। ऐसा वाक़या पेश आया था धूलिया MIDC परिसर में। चोरी का ये वाक़या पेश आया था जिसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि मोहाड़ी पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है और वो पूरे जो सलियते लोहे के पाइप थे, रॉड थे, उनको भी अपने कब्जे में धुलिया पुलिस ने, मोहाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, नंदुरबार शहर और ज़िला से कोई बड़ी ख़ास खबरें फ़िलहाल नहीं मिल पा रही है। जलगांव की सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल मोहतरम अकील ब्यावली साहब जो टीचर भी है और सीनियर सहाफ़ी भी है और क्राइम पर बड़ा ज़बरदस्त उनका कलम है। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल उनकी दूसरी जो बेटी है उसका निकाह था, यहाँ पर शादी का प्रोग्राम था तिक्के हॉल में और इस मौके पर बाकायदा जो सहाफ़ी हजरात है, ख़ास तौर से उर्दू टाइम्स के आबिद भाई धूलिया से आबिद साहब तशरीफ़ लाए थे। ऐसे ही मालेगांव से हाजी साहब जो सना न्यूज़ के पोर्टल चैनल के मालिक है वो भी तशरीफ़ लाए थे और इस मौके पर इलाके के तकरीबन सीनियर पत्रकार सईद पटेल साहब, ये तमाम हजरात भी तशरीफ़ लाए थे। निकाह के बाद दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे अपने इसी ऑफिस में इन सीनियर सहाफ़ियों की एक नशिस्त मुनक्किद हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुल्की, समाजी, सियासी, इलाकाई मसाइल के साथ साथ बाकायदा आलमी पैमाने पर भी जो आलमी हालात है उसको लेकर भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। इस मौके पर तमाम सहाफ़ियों ने इजहार ख्याल करते हुए एक ही बात कही कि हक़ गोई, सच्चाई और बेबाकी ये सहाफ़त का लाजमी जुज़ है और सहाफ़ियों ने बेबाक अंदाज में, यूँ समझिए कि बग़ैर किसी डर और खौफ के मसाइल पर बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और ख़ास तौर से सहाफ़ियों ने किसी की भी ज़हनी ग़ुलामी से भी दूर रहना चाहिए। सहाफ़त ये जैसे ये कहा जाता है ना कि आज़ादी का चौथा सुतून है और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क की जो सहाफ़त है, मुल्क की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या जो भी हो, इस वक्त गोदी मीडिया ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। यानी सहाफ़ी का किसी की गोद में जाकर बैठ जाना, चाहे वो सत्ता की दलाली के तौर पर काम करना या इलाके के किसी बड़े की गोद में जाकर
بیٹھ جانا یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور علاقے کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور یہاں تک کہ میدان عرفات میں جس شخص نے خطبہ دیا اس کو لے کر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس پر بھی عالمی پیمانے پر بہت سارے مسائل کو لے کر گفتگو ہوئی اور 1.5 گھنٹے کی یہ مجلس بڑی کامیاب مجلس رہی. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ ہمارے دفتر میں ہوئی, ہمارے آفس میں ہوئی, وائرل نیوز چینل جلگاؤں کے دفتر میں. اس موقع پر باقاعدہ میں خود موجود رہا, ہمارے سینئر مربی صحافی محترم سعید پٹیل صاحب اور دھولیا سے اردو ٹائمز کے عابد حسین انصاری صاحب اور مالیگاؤں سے شاہد انجم اور مولانا رضوان فلاحی تصویروں میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس موقع پر یہ بھی بات ہوئی کہ موقع سے کچھ دنوں میں باقاعدہ ایسی نشستیں ہونی چاہیے جس میں ہمارے صحافی حضرات, چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہو, پورٹل چینل سے ہو, یوٹیوب چینل سے ہو, ان کو بلایا جانا چاہیے, ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام لیا تھا جمعیت علماء اور وائرل نیوز کے ذریعے سے کے پلیٹ فارم سے اور اپنے علاقے کے تقریباً 32 صحافیوں کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا, ان کا ستکار و سمان بھی کیا گیا تھا. آئیے ناظرین, ایسی جلگاؤں شہر کی دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل ہی صبح کے وقت میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک جلگاؤں کی مسلم کالونی کی مسجد میں, جہاں ہمارے نمائندے حافظ عبدالرحیم پٹیل صاحب امام بھی ہے, خطیب بھی ہے, اسی مسجد میں 11 سے 2 بجے تک کے ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی سیرت کمیٹی کی. جی ہاں, جلگاؤں شہر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سیرت کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. سیرت کمیٹی 31 جولائی کو باقاعدہ ایک اہم پروگرام بھی لے گی جس میں معززین کی نشست بھی ہوگی اور جلسہ عام بھی بعد نماز مغرب ہوگا عیدگاہ کے ہال میں, عیدگاہ مسجد کے ہال میں. سیرت کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں الگ الگ انداز میں کچھ شیطانوں کی جانب سے اور کچھ بڑے شیطانوں کی جانب سے اور بڑی پارٹی کے کچھ شیطانوں کی جانب سے ملک کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. جیسے نپور شرما ہیں, نوین جندال ہے, یتی نرسنگ انند سوامی, ایسے کئی لوگ ہیں جو الگ الگ انداز میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور سیرت کے کچھ پہلوؤں پر حملہ کرتے ہیں. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو لے کر ایسے مختلف انداز میں سیرت محمد پر حملہ کرتے ہیں. تو سیرت کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ وہ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کرے گی, پروگرامز لے گی اور ہندو بھائیوں کو بھی باقاعدہ بتائیں گی اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام کرے گی. تو گزشتہ کل 11 سے 1 تک کے سیرت کمیٹی کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی جس میں مفتی اشفاق صاحب, مولانا اشفاق صاحب, مفتی عتیق الرحمان صاحب, میں خود حافظ عبدالرحیم پٹیل, حافظ ارمان, حافظ عمران, مفتی خالد, مولانا اختر ندوی اور حافظ وسیم, اور ہو سکتا ہے مجھے نام یاد نہ آ رہے ہو, تقریباً ائمہ مساجد نے اس پروگرام میں, اس نشست میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا. اور پھر 1 بجے باقاعدہ ظہرانے کا انتظام بھی سیرت کمیٹی کے اراکین اور ذمہ داران کی جانب سے کیا گیا تھا. یہ میٹنگ بڑی کامیاب رہی. بس اب آپ یاد رکھیں کہ 31 تاریخ کو انشاءاللہ معززین کے نشست بھی ہوگی صبح اور پھر بعد نماز مغرب باقاعدہ عوامی ایک اجلاس بھی رہے گا. اس میں آپ شرکت کریں اور اس کی دعوت چلائیں. آئیے ناظرین, جلگاؤں شہر کی ایک دوسری بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کل جلگاؤں میں ہندو سمودائے کا ایک مون مورچہ رکھا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ دیش میں, ان کا ماننا ہے کہ دیش میں ہندو سمودائے کے خلاف ہنسا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جان سے مارنے کی کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہے. اس طرح کی گھٹنا کو روکنے کے لیے اتوار کے دن پورے ہندو سمودائے کے وبھن سنگٹھنوں کی جانب سے ایک مون مورچہ نکالا گیا, مون مارچ کیا گیا, جس میں اپیل کی گئی کہ ہندوؤں کی رکشا بہت ضروری ہے اور ملک میں آئے دن ہندوؤں کے ساتھ اتیاچار کیا جا رہا ہے اور ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے اور کھلے عام ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. بالکل ایک یہ اہم مورچہ تھا جو گزشتہ کل جلگاؤں میں
نکالا گیا. ہندو سماج دیش بھر میں آتنک کے خطرے میں ہے، ایسی باتیں اس میں کی گئی. لو جہاد، لینڈ جہاد جیسے کئی جہاد ہندو سماج پر حملہ کر رہے ہیں، اس طرح کا تذکرہ کیا گیا. اب اس میں کتنی سچائی ہے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ پورا مورچہ بتایا گیا کہ یوں سمجھیے کہ شاستری ٹاور سے کلکٹر آفس تک یہ مون مارچ کیا گیا. اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس مورچے کو لے کر لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھئی یار نیچے سے لے کر اوپر تک ہندو ہردے سمراٹ کی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، جو باقاعدہ ہندوؤں کی سب سے بڑی رکشک پارٹی ہے، اور اس حکومت میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو آپ کو حکومت کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے کہ آخر 56 انچ کا سینہ ہے، مضبوط سینہ ہے اور ہماری حکومت ہے، تو آپ کے دور میں ہندو آخر خطرے میں کیسے ہے؟ ویسے لوگ الگ الگ انداز میں کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ بی جے پی کے راج میں کون خطرے میں ہے؟ اگر ہندو خطرے میں ہے تو یہ تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے بی جے پی پر. اس لیے لوگ یہ بھی کہہ رہے باقاعدہ سوشل میڈیا پر کہ تمام ہندوؤں نے مل کر بی جے پی کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے، کیونکہ بی جے پی کے راج میں سب سے زیادہ ہندو خطرے میں آ جاتے ہیں. خیر ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ بھیا نہ ہندو خطرے میں رہنا چاہیے، نہ مسلمان، نہ کوئی اور سماج خطرے میں ہونا چاہیے. ملک کی حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی ہے تو کوئی انسان بھی خطرے میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، نہ ملک خطرے میں ہونا چاہیے. اور انسان محفوظ رہے گے تو ملک محفوظ رہے گا. اس وقت جلگاؤں شہر کی ایک اور اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جلگاؤں شہر میں ہماری ایک بیٹی ہے جس نے 98.20% نمبرات حاصل کی ہے سینٹ جوزف میں. عفت مجیب قریشی. عفت مجیب قریشی، اس بیٹی کا ستکار و سمان ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے بڑے پیمانے پر، تاکہ ہمارے بچیوں کے حوصلے بڑھے، ہمارے بچوں کے حوصلے بڑھے. تو گزشتہ کل نیاز علی فاؤنڈیشن کی جانب سے باقاعدہ عفت مجیب قریشی کا ستکار و سمان کیا گیا. اس موقع پر فاؤنڈیشن کے سید ایاز علی، نیاز علی، ایسے ہی ناظم پینٹر، شفیع ٹھیکیدار اور مجیب قریشی خود موجود تھے. ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ دیویا مراٹھی کی اور سے مہاپور اور 4 نمبر وارڈ کے چاروں نگر سیوکوں کو روبرو کروایا گیا. شہر کے مشہور اخبار دیویا مراٹھی نے شہر کے مہاپور اور الگ الگ وارڈ کے نگر سیوکوں کو آمنے سامنے کروایا اور جنتا کے مسائل بھی سامنے رکھے گئے. اس موقع پر سید شاہد نے مہاپور جے شری تائی مہاجن کو بتایا کہ اسلام پورہ، کاٹیا فیل، بھیل پورہ، جوشی پیٹ، منیار محلہ یہ مسلم بہل محلے ہونے کے باوجود مہانگر پالیکا نے وارڈ کی لڑکیوں کی اسکول نمبر 18 کو بند کر دیا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو ایسی بہت ساری سمسیاؤں پر بات رکھی گئی. اس پروگرام کو لے کر لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا، دیویا مراٹھی کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ ایسے پروگرام ہونا چاہیے تاکہ میئر اور جنتا اور نگر سیوک یہ تمام روبرو ہو کر بیٹھیں اور اپنی سمسیاؤں کو حل کرنے کی کوشش کریں.